فإن من جودک الدنیا وضرتها۔ محبوب پیارے، یہ دنیا بھی آپ کی سخاوت کا نتیجہ ہے، اور یہ اس کی سوکن قیامت یہ بھی آپ کی سخاوت کی ایک چھلک ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور آپ کے علموں میں سے لوح کا علم بھی ہے اور قلم کا علم بھی آپ کے علم کی ایک شاخ ہے۔ اب قلم کا علم کتنا ہے، لوح کا علم کتنا ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ حدیث شریف ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ نے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ فقال له اکتب، پھر قلم کو فرمایا لکھ۔ اس نے عرض کیا ماذا اکتب، یا اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا اکتب القدر، چل میں اللہ کی تقدیر لکھ دے۔ میں اللہ کی تقدیر لکھ دے۔ فکتبہ، تو اس نے لکھا کیا، ما کانا، جو پہلے ہو چکا تھا وہ بھی لکھ دیا، وما ہوا کائن الی الابد، اور قیامت تک جو کچھ ہونا تھا وہ سب کچھ اس نے لکھ دیا۔ کس نے لکھ دیا؟ قلم نے۔ اور قلم کا علم زیادہ ہے یا نبی کریم علیہ السلام کا؟ نبی کریم علیہ السلام کا علم زیادہ ہے، کیونکہ قلم کا علم تو نبی کریم علیہ السلام کے علم کے سمندر کی ایک نہر ہے، اس دریا کی ایک نہر ہے۔ تو جب قلم کا علم اتنا ہے تو میرے آقا کا علم کتنا ہوگا، اور لوح محفوظ کا علم کتنا ہے؟ خود مخالفین قرآن پڑھ کے بیان کرتے ہیں، کتاب مبین لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر تر چیز اور ہر خشک چیز سب کا ذکر کتاب مبین، لوح محفوظ کہتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں قرآن میں ہے، لوح محفوظ میں بھی ہے قرآن، وہ کہتے ہیں نہیں لوح محفوظ میں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، لوح محفوظ کے اندر ہر تر چیز کا ذکر موجود ہے، ہر خشک چیز کا ذکر موجود ہے، اور قلم نے ما کانا وما ہوا کائن الی الابد سب کچھ لکھ دیا۔ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے علم کا اندازہ پھر کون لگا سکتا ہے؟ اور ہم پر شرک کا فتویٰ نہ لگا، جلد بازی میں آج تو شرک کا فتویٰ لگائے گا نا ہم پر، تو قیامت کے دن تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر ہم مشرک ہیں تو پھر علماء دیوبند کو بھی مشرک کہنا ہوگا، جن کا وظیفہ ہے قصیدہ بردہ شریف۔ ایک